السلام علیکم، پروگرام سوال نامہ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ناظرین، خطے کی سیاست اس وقت ایک نئے دوراہے پر کھڑی ہے۔ امریکی کانگریس کی تازہ رپورٹ نے مئی 2025 کی جنگ کے اصل حقائق دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ پاکستان کی بھرپور عسکری برتری، بھارتی رافیل طیاروں کو گرایا جانا، 109 بھارتی اہداف کا نشانہ بننا اور چین کی جدید ٹیکنالوجی کا پاکستان کی فتح میں فیصلہ کن کردار، یہ سب اعتراف اب صرف بیانیہ نہیں رہا بلکہ عالمی سطح پر ایک تسلیم شدہ حقیقت بن چکا ہے۔ مگر دوسری طرف افغانستان کی گتھی سلجھنے کی بجائے مزید الجھ رہی ہے۔ طالبان کے سابق سفیر ملا عبدالسلام کے بیانات پاکستان مخالف نظریاتی نیٹ ورکس کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ خطے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ انہی بدلتی ہواؤں میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امریکہ کا دورہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ غزہ امن معاہدے، فلسطینی ریاست کا مستقبل اور مشرق وسطیٰ کا سیاسی نقشہ، یہ وہ محاذ ہیں جہاں سعودی عرب اپنی سفارتکاری اور اثر و رسوخ کے ذریعے فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میں جوائن کر لیا دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ جنرل صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمان غزہ جلال الفرا صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ جنرل صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، 4-5-6 مہینے سے تو یہ پوری دنیا کو پتہ ہی تھا، لیکن جو امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے نا، اب تو یہ بات ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہے، لکھی ہوئی چیز آ گئی ہے، یہ حقیقت میں بدل چکی ہے کہ پاکستان کی برتری کو دنیا نے تسلیم کر لیا ہے۔ ویسے آپ کے خیال میں بھارت پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت؟ جی، اسٹریٹجک امبیرسمنٹ ہے، بہت بڑی اسٹریٹجک امبیرسمنٹ، اور وہ کہتے ہیں نا، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ دس از 21st سینچری سنا، یہاں پہ اب ایک ایلیمنٹ، ایک جو موومنٹ ہے، اسپیشلی ایئر کے اندر جو آپ کی فضائی جنگ ہے، پوری دنیا اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اور فرانس نے، جب آپ کو یاد ہوگا، جو خاموشی اختیار کی اور دے ور پرٹربڈ تھے ان کے جب رافیل گرے، اور آف کورس پوری دنیا کو معلوم تھا یہ صرف ڈومیسٹک پبلک کنزمپشن کے لیے انڈیا کے اندر یہ ایک مہم چلائی جا رہی تھی ڈس انفارمیشن کی، کہ ہم نے نیو نارمل سیٹ کیا ہے۔ ایکچولی دا نیو ایب نارمل ہیز بین سیٹ، کہ اتنی بڑی طاقت نے ایک نیو نارمل تو پاکستان نے ان ادر کانٹیکس اسٹیبلش کیا، کہ اتنی بڑی طاقت جو ہیبرس مائنڈ کے ساتھ، ہیجمونک ڈیزائنز کے ساتھ، جب سٹیٹس ڈیٹرن سے آگے بڑھ کے ہیجمونک ڈیزائنز کو اپناتی ہیں تو ان کی اپلیکیشن بڑی ہیوی اور کرٹیکل ہوتی ہے۔ جی، انہوں نے ایک کریٹ کیا، ایک قصص بلائے فار دا وار، ایک ریزن کریٹ کیا، خود ہی ایک انسیڈنٹ کروایا پہلگام کے اندر، اس کے بعد وار کریٹ کی، اینڈ دیٹ ٹو انٹینس شارٹ اینڈ کرسپ وار وہ کرنا چاہتے تھے نیوکلیر اوور ہینڈ کے انڈر، ایک نیا نارمل سیٹ کرنا چاہتے، بٹ پاکستانی ریسپانس نے ان کو امبیرس کیا ہے۔ اور اب یہ رپورٹس آ گئی ہیں 60 ٹائم سے مور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں نا، جب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے وار رکوائی ہے، جہاز گر رہے تھے، 7 سے 8 تک کا فگر انہوں نے کر دیا، ہم تو 6 پہ تھے، 6 سے 7-8 اس لیے پاکستان نہیں بتاتا تھا کہ کنفرم نہیں تھا جی، اور تو یہ چیزیں اب کنفرم ہوں گی۔ تو آئی تھنک اٹس اے اسٹریٹجک امبیرسمنٹ، ہندوتوا سے لتھڑی ہوئی ایک اپلیکیشن جس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اور اب تو میرے خیال میں انڈیا کے اندر بھی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہندوتوا ہے، it is not only dangerous for the region, it is dangerous for the India. India is no more a secular country. لیکن جنرل صاحب، باتیں تو ان کی ابھی بھی بڑی عجیب سی ہیں انڈیا کی طرف سے۔ اس کے جو آرمی چیف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ابھی آپریشن سندور، یہ تو بس ایک چھوٹی سی ابھی تو فلم باقی ہے، یہ تو ابھی چھوٹا سا ہم نے دیکھا ہے، ایک ٹریلر دکھایا ہم نے، تو وہ باتیں عجیب سی کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر ہمارے پاس اسلحہ ہوتا، ہمارے پاس جدید اسلحہ ہوتا تو ہم یہ جنگ جیت بھی جاتے۔ تو کنفیوژن ابھی بھی ہے، لیکن دھمکیاں بھی آ رہی ہیں وہاں سے۔ سنا، جو مکہ جنگ کے بعد یاد ہے نا، وہ صرف اپنے منہ کے لیے ہوتا ہے، آپ نے اپنے منہ پہ مارنا ہوتا ہے اور کسی کو آپ نہیں مار سکتے۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا جی وار کے بارے میں، کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ آتی ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے۔ دیز آر دا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس، کیونکہ وار ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ جب ملٹری کمانڈرز یہ اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیں تو وہ دے بیکم دا پولیٹیکل ایلیمنٹس بن جاتے ہیں، وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تو وہ پولیٹیکل ترجمان بن جاتے ہیں۔ انڈیا کا کانٹیکسٹ یہ ہو گیا کہ وہاں وار کا کنٹرول انفارچونیٹلی پولیٹیکل ٹیررسٹ، یہ جو سنگھ پریوار کے اور RSS کے اور بی جے پی کے مودی کے پاس ہے، اس لیے ان کی جو ملٹری ہے، اٹ ہیز بیکم اے اسپوکس پرسن آف دی ملیٹنٹ ونگ آف RSS۔ پوری ملٹری کو انہوں نے ملیٹنٹ ونگ کر دیا، کیونکہ وہ اکھنڈ بھارت کے آبجیکٹیوز پرسو کر رہے ہیں، وہ انڈیا کے ایز اے اسٹیٹ آبجیکٹیوز پرسو نہیں کر رہے ہیں۔
تو سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آنا وہ صرف اپنی لوکل لیڈرشپ کو. اب یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد تو اب صرف انڈیا اپنے آپ کو وہ شیشے میں ایک جھوٹا وہ جو ہوتا ہے نا اپنا چہرہ دیکھ کے دھول سے تو بھرا ہوا ہے لیکن مان نہیں رہا. ان کو تو سیک کر دینا چاہیے ملٹری لیڈرشپ کو. دوز ہو براٹ امبیرسمنٹ. اب یہ پاکستان نہیں کہہ رہا, یہ چائنا نہیں کہہ رہا, شاید ترکیہ نہیں کہہ رہا جن پہ ان کو مورد الزام جن کو انہوں نے ٹھہرایا کہ ہم تو اسٹرائکر کے ساتھ لڑ رہے تھے. دس از کمنگ فرام دی امریکہ اور ان کی کانگریس کی رپورٹ ہے which is a meaningful report. Of course انہوں نے چائنا کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے. Yes, we are very proud of our strategic partnership with Chinese اور Chinese equipment نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے اور پاکستان کا, اور یہ میں اس کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہی کہوں گا ویری پراؤڈلی کہ پاکستان نے ان کے جو ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں یا جو ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں حاصل ہے یا جو ہم نے ویپن اکوپمنٹ یوز کیا ہے تو آرٹ از ان یوزنگ دی ویپنس تو رافیل ان کے پاس بھی تھا, S-400 ان کے پاس تھا, لیکن ملٹری ول نہیں تھی, پولیٹیکل ول نہیں تھی, عوام کی سپورٹ نہیں تھی. پاکستان کی عوام یہ جنگ لڑ رہی تھی. That's why these are the results which are in front of us. بالکل جی, اس رپورٹ کے بعد تو پاکستان کی برتری پر ایک اور جو ہے وہ جو سٹیمپ لگی ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے. اچھا جلال الفر صاحب, میں آپ کی جانب اب آؤں گا. سلامتی کونسل میں جو ٹرمپ کا امن منصوبہ ہے اس کی حمایت میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے, انیشلی آپ بتائیے آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مستقل امن اس قرارداد کے بعد جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب. سب سے پہلے آپ کو سلام ہے اور جنرل صاحب کو بھی سلام ہے, آپ کے ناظرین کو بھی. میں عمران بھائی دیکھیے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, کیا اس میں امن ہوگا یا نہیں ہوگا. میں تو کہوں گا کہ جو 20 نکات منصوبہ ہیں اس میں کئی مجھے نہ کسی کو امن نظر تو نہیں آ رہا. البتہ فلسطین کا جو ایشو ہے, فلسطین کا جو مسئلہ ہے خاص طور پر غزہ کا, اس کو اور بھی مزید کمپلیکیٹڈ یعنی کمپلیکس کر دیا گیا ہے, کیونکہ اس پر تعمیل کرنا, اس 20 نکات پر تعمیل کرنا میں سمجھتا ہوں اور میری عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ ایک ممکن عمل نہیں ہے. اب پہلا جو نقطہ تھا قیدیوں کا جو تبادلہ ہے وہ تو وہ تو ہو گئی ہے. حالانکہ دوسری بات یہ بھی تھی کہ فلسطینی جو غزہ کے عوام کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ جنگ بند ہوئی ہے, بظاہر بند ہوا لیکن جنگ بند نہیں ہوئی ہے. یعنی 10 اکتوبر سے لے کر آج تک 19 جلال صاحب واقعی جنگ بندی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزیاں 65 اس کی خلاف ورزیاں اسرائیل نے ابھی تک آج کے دن تک کر چکا ہے, 250 لوگ مزید شہید کر چکا ہے. تو یہ کیسی جنگ بندی ہے؟ سر جو کوئی جنگ بندی نہیں, کس نے کہا جنگ بندی ہوئی ہے؟ جنگ بند نہیں ہوئی ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں 10 اکتوبر سے لے کر اب تک 300 کے قریب شہادت ہوئی ہے. 10 اکتوبر سے لے کر آج 19 نومبر تک زخمیوں کی تعداد 1000 کے قریب ہے. 10 اکتوبر سے لے کر ابھی تک غزہ کے عوام کو کھانا پینا خوراک مل نہیں رہا ہے. 10 اکتوبر سے لے کر آج 19 نومبر تک ابھی تک وہی غزہ کے عوام گسس رہے, مر رہے, ڈوب رہے, پانی کے اندر, بارش کے اندر, سردی کے اندر ہے. وہی اسرائیل کی مجھے اس بات بھی تعجب ہے جب مذاکرات حماس اور اسرائیل کے درمیان امن کے مذاکرات چل رہا ہے, منصوبہ بندی ہو رہی ہے, منصوبہ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے حماس کا جو ختم کرنے کا جو عمل وہ جاری ہے. ابھی بھی اسرائیل مختلف علاقوں میں انہوں نے زمینی آپریشن کی ہے حماس کے خلاف ہے, جس میں کچھ حماس لوگ بیچارے شہید بھی ہوئے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں عمران بھائی 20 نکات, آج بھی جنرل صاحب ماشاءاللہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی آپ مجھے بتائیں اس 20 نکات میں کہاں پر کہیں ذکر ہے کہ کوئی فلسطین آزاد ریاست کا ذکر؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمیں بھئی بس صرف ایک چیز کو بس دکھانے کے لیے دنیا کو کہ جی ہم نے امن قائم کیا, ہم نے یہ کیا, وہ کچھ بھی نہیں ہے. جنگ بند نہیں ہوا اور نہ ہی غزہ کا اندر مشرق وسطی کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے جب تک میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, جب تک فلسطین خود مختار ریاست نہ ہو تو یہ امن قائم نہیں ہوگا. اور فلسطین آزاد ریاست کی جو بات ہے وہ اس 20 نکات میں تو شامل ہے ہی نہیں ہے. اچھا دوسری بات جو چیز جو قابل جنرل صاحب یہ جو جلال الفر صاحب نہیں, میں ایک پوائنٹ اور میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں ایک پوائنٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں جنرل صاحب کو, میں بالکل موقع دے رہا ہوں. دیکھیں اور سب سے تشویش بات یہ جو انٹرنیشنل فورسز کی باتیں ہو رہی ہے جو وہاں پر ان کو بھیج دیا جا رہا ہے, یہ بھی اللہ جانے ابھی تک نہ اس انٹرنیشنل فورسز کا کوئی ذکر ہے کہ یہ انٹرنیشنل فورسز ان کو کیا مینڈیٹ دیا جا رہا ہے
अब चाहो। दूसरी बात ये भी अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंटरनेशनल फोर्सेस कौन सी ममालिक हैं, कौन से ममालिक की फोर्सेस है। बहुत सी बातें हैं अपना इमरान भाई जो अभी तक हमें समझ में नहीं आई है, ना हमारा सामने पिक्चर क्लियर है। ठीक है, अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जनरल साहब, जैसे कि आपने सुना भी है, अच्छा हमास ने इस जो गजा मंसूबे की जो करारदाद है उसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। इतने शुकूक शुबहात क्यों हैं जब बाकी दुनिया के दीगर ममालिक, सालिस ममालिक, जिन्होंने इतने ममालिक के सरबराहान ने उस पर दस्तखत भी किए, और अभी हम देख रहे हैं हाल ही में जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनका दौरा भी अमेरिका चल रहा है और उसमें भी इस मुतालिक बात भी हुई है। आपको लगता है कि इतने हाईएस्ट लेवल पर यह चीज़ मटेरियलाइज हो सकती है, आने वाले दिनों में इस खित्ते में अमन हो सकता है? देखिए जी, कंसिडरिंग दी पास्ट की एक पूरी हिस्ट्री है जिसकी वजह से जरा कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर्ड है। लेकिन इस वक्त जो इमरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो जेनोसाइडल एप्लीकेशन हुई है इजराइल की गाजा के अंदर, मतलब 70,000 तो चले हम काउंट ऑफिशियल कर रहे हैं ना, आई एम श्योर कि लाखों से ज्यादा शहादतें होंगी, कईयों को तो पता ही नहीं चला होगा ट्रेस बैक। इट्स अ ह्यूज नंबर जी इस 21वीं सदी में। पहले तो हम सुनते थे बड़े बड़े मैस्कर्स हुए, लेकिन ये वाला ह्यूज है 21वीं सदी के बीच में, और वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसे रीजन में जहां पे और भी ताकतवर मुसलमान मुल्क बैठे हुए हैं जो कि इंपैक्ट कर सकते थे। तो उस वजह से हिस्ट्री की वजह से पीपल आर कॉन्शियस। देखिए इजराइल के अंदर जो राइट विंग है उसने प्रेशर किया हुआ है, अंडर प्रेशर रखा हुआ है नेतन्याहू को। वो कहते हैं जी कि हम तो 2 स्टेट जो है वो सोल्यूशन नहीं है, स्टेटहुड को मान ही नहीं रहे वो कि यहाँ पे फलस्तीनी स्टेट बन सकती है, वो उनके ऊपर प्रेशर है। हमास जो है वो कहता है जब तक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन की स्टेट नहीं बनेगी या 2 स्टेट सोल्यूशन भी जब तक सामने नजर नहीं आएगा, हम उस वक्त तक कैसे डिसआर्म हो सकते हैं, बिकॉज शकूक शुबात है। तो दैट्स वाई अभी जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जो बातें हो रही हैं या जो कमेटी फॉर पीस की जो बातें हो रही है, वो एटलीस्ट एक छोटी सी इस तरह एफर्ट को एक स्टार्ट जरूर कहा जा सकता है कि कम से कम उसके बाद फिर साथ साथ पता चलता रहेगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है जी कि डीमिलिटराइजेशन की ऐसी कोई अटेम्प्ट जिसमें हमास को डिसआर्म करना कोई फंक्शन हो, क्योंकि अभी कोशिश अनफॉर्चुनेटली ये भी हो सकती है, जो फियर्स है मुस्लिम कंट्रीज को खासतौर पर पाकिस्तान के, कि ये ना हो कि स्टेबलाइजेशन फोर्स को जिसमें मुसलमान ममालिक मौजूद हो ज्यादा नंबर में, इनको हमास के साथ इनकी लड़ाई शुरू करवा दी जाए, तो वो इसको एक नए कॉन्फ्लिक्ट को एक नई शेप दे दी जाए। दोज आर द फियर्स। बट आई थिंक जब स्टेक होल्डर्स इसमें आ जाएंगे, अमेरिकन भी वहां पे मौजूद होंगे, और ये कोई जब भी देखा जाएगा कि जी उस तरफ ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ये स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो प्रॉब्ली इसको रोका जा सकता है। बट एटलीस्ट कम से कम इस जेनोसाइड को अगर अब ना रोका गया तो आई थिंक उसके बाद तो फिर ये और एम्बोल्डन हो जाएगा, और अगर अमेरिका भी इसके बीच में से निकल जाता है तो फिर यूनाइटेड नेशन के लिए, या जैसे चाइना और रशिया ने अभी एब्सटेन किया, तो आई डोंट थिंक सो कि दे विल जंप इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इतने जल्दी वो आना चाहेंगे। अभी देखिए ना, जब सीरिया का हुआ तो उसके बाद पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि रशिया कोई अपना रोल प्ले करेगा, अग्रेसिव डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल या मिलिट्री रोल कम से कम सीरिया के डिफेंस में, तो वो उन्होंने नहीं किया। दे हैव डिसाइडेड, हर कंट्री देखे इमरान साहब इन रियल पॉलिटिक्स अपना इंटरेस्ट देख रही होती है, वो जब तक इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं ये मोरालिटी भी नजर आएगी आपको, पॉपुलर भी। तो किधर है चाइनीज या अमेरिका, रशियन देख लेना, वो जो जेनोसाइडल हुआ है उसका एक हद तक ही सपोर्ट कर पा रहे, फिजिकली ऑन ग्राउंड तो मर तो फलस्तीनी रहे। तो आई थिंक एक चांस देना चाहिए पीस को, वरना जनरल साहब तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी मुल्क जो है किसी दूसरे मुल्क का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि उसका अपना मुफाद होता है। फिलहाल के लिए जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, जलाल अल्फराज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे मुल्क की सियासत के बदलते हुए मंजरनामे और हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जारी शदीद महाजराई की। इमरान खान से उनकी जमात और अहले खाना की मुलाकातों के मामले ने सियासी माहौल में नई गर्मी पैदा कर दी है, जिसके असरात भी में भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास इमरान खान की मुमकिन रिहाई के लिए क्या हिकमत अमली मौजूद है, और कौन से कानूनी और सियासी फोरम्स का रुख वो कर चुके हैं, और आइंदा उनका लाएबल क्या हो सकता है। इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम पर भी हम बात करेंगे, पीटीआई की सियासत और इसके तंजीमी ढांचे और इंतखाबी हिकमत अमली को किस हद तक इस तरमीम ने मुतासर किया है, इस पहलू पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम सवाल यह है कि 25 के दौरान इमरान खान के जेल से बाहर आने के हवाले से पीटीआई की सियासी और कानूनी क़यादत को कितना एतमाद है, और वो इस इम्कान को किस जाविये से देख रही है।
پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں جی اسد قیصر صاحب. انہوں نے آج ہی اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم نے تحریک شروع کر دی ہے اور جلد ہی اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. انہی موضوعات پر جی ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب نے. بسرا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بسرا صاحب اسد قیصر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی تحریک ہم نے شروع کر دی ہے اور اس حکومت کا خاتمہ جو ہے بہت جلد ہو جائے گا. ہم نے تو یہی دیکھا ہے پچھلے چند سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی حکومت کا خاتمہ کیا ہے تو اپنی حکومت کا ہی خاتمہ کیا ہے. پنجاب میں آپ کی حکومت تھی, آپ نے اسے ختم کیا. کے پی میں آپ کی حکومت تھی, آپ نے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. وفاق میں آپ کی حکومت تھی, وہ بھی آپ کی ختم ہو گئی. تو اس دفعہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ اس حکومت کو ختم کر پائیں گے اور آپ کے پاس کیا پوٹینشل ہے اس کا؟ سنالا بھائی, ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک 1973 کا آئین موجود ہے, اس کے تابع ملک کے معاملات چلیں گے. اس لیے پنجاب گورنمنٹ ختم کی اور کے پی گورنمنٹ ختم کی, نیشنل اسمبلی سے ہم نکلے کہ یہاں پر 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ تو اب ختم ہو چکا, اور ابھی بھی صورتحال آپ نے کہا کہ اب آپ کا کیا لاہ عمل ہے. عدالتیں ختم کر دی گئیں, آپ کی میڈیا گلا گھونٹ دیا گیا, پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ناکارہ بنا دیا گیا. تو ہمارے پاس کون سا راستہ ہے کہ جب انصاف کے راستے بند کر دیے جائیں, عدالتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں, وہاں پر آپ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے سرکاری ملازمین کو بٹھا لیں. ان ججز کی حیثیت تو اب اس طرح ہے جیسے گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں, جس طرح کمشنر ہوتا ہے, آئی جی ہوتا ہے, چیف سیکرٹری ہوتا ہے. تو ہمارے پاس آخری راستہ وہی ہے جو ہم جدوجہد گزشتہ 2-3 سال سے کر رہے ہیں. اور جب ہم باہر نکلتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ 26 نومبر آپ کے سامنے آنے والا ہے. 26 نومبر کہ جب ہمارے کارکنوں کا 14 لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں, ہمارے کارکنان زخمی ہوئے. اسی طرح ہم جب بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہماری چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے, ہمارے گھر توڑے جاتے ہیں. آپ رات ہی دیکھ لیجئے نا کہ ان عدالتوں کی صورتحال یہ ہے, ہمارے پاس عدالتوں کے آرڈرز موجود ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ فیملی کو اور وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا وزیر اعظم عمران خان کو. اور وہ عمران خان جو 8 فروری کے عوام کے فیصلے کے مطابق جن کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا, بدقسمتی سے وہ جیل میں ہیں. اور جتنے بھی کوئی منی لانڈرر ہیں, کوئی فارم 47 کے کوئی صدر بن گیا. آپ کی تو پارٹی کے لوگ اپنے جو قائد سے ملاقات نہیں کر پا رہے. وزیر اعلیٰ کے پی 6 دفعہ آئے ہیں, ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. کل ملاقات کا دن تھا, اس وقت ملاقات نہیں ہوئی. آنے والے کل پھر ملاقات ہے, ہو سکتا ہے اس دن بھی ملاقات نہ ہو. تو آپ تو ایک ملاقات نہیں کر سک رہے, تو آپ نے اس حکومت کا خاتمہ کس طرح سے کرنا ہے؟ نالا بھائی بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی سوال کیا. آپ میں جواب ہے کہ ملک کے اندر اس وقت کوئی قانون نہیں ہے, کوئی عدالتیں نہیں ہیں, کوئی آئین نہیں ہے کہ عام وزیر اعظم عمران خان کو جو جیل مینولز کے مطابق ایک قیدی کا حق ہوتا ہے کہ ان کے ملنے دیا جائے. ماضی کے اندر آپ نے دیکھا یہی جیلیں تھیں, یہاں پر میاں نواز شریف باقاعدہ ڈیلی 100 آدمی لوگ ملتے تھے, آپ ہی رپورٹ کرتے تھے, وہاں کھانے چل رہے ہوتے تھے, میٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں, وہاں انٹرویوز بھی دیے جاتے تھے. تو اب اسی لیے تم بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی جیلیں توڑنے تو نہیں لگے نا کہ وہاں پہ جا کے ہم جیلوں پہ اٹیک کر دیں. رات جو آپ نے دیکھا کہ حوا کی بیٹیوں کے ساتھ, دیکھیں مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, اور رات جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہوا, جس طرح ان پر تشدد کیا گیا, اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ عوام تو ان کے ساتھ ہے نہیں ہے, عوام تو ان سے نفرت کرتے ہیں, الیکشن یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے ہیں. صرف ان کو ایک ہی بات کا پتہ ہے کہ ہم شیلنگ کے ذریعے ہم یہ جعلی نظام اور جعلی فارم 47 کی اسمبلیاں چلا سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی ہم انشاءاللہ پرامن جدوجہد کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جس طرح 27ویں جدوجہد تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 سالوں سے کر ہی رہے ہیں, لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکل رہا نا. دیکھیں وہ جدوجہد آپ کی کہیں نظر نہیں آ رہی. کل بھی ہم نے دیکھا شاعر دستور پر اپوزیشن جماعتوں نے جو احتجاج کیا ہے تو انہوں نے واک کر کے کیا ہے. تو آپ کو خود بھی پتا ہے کہ اس طرح سے تو آپ کے مطالبات منظور نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے, کوئی جماعت آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے اس طرح سے. حکومت جو چاہتی ہے, جیسا چاہتی ہے, جس وقت چاہتی ہے اپنا کام کر لیتی ہے. آپ تو اپنی ایک بات نہیں منوا سکے سر, یہ کمزوری ہے پی ٹی آئی کی. نالا بھائی پہلی بات تو حکومت نہ کہیں, یہ جال سازوں کی حکومت ہے. یہ جس حکومت کا وزیر اعظم شہباز شریف اپنا الیکشن ہار جائے, 17 سیٹوں کے ساتھ کو وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے, فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ مریم بی بی اپنا الیکشن ہار جائے, اس کو وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے, اور جس نام پر سیاست کرتی ہے مسلم لیگ نون اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں, نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسمین راشد سے الیکشن ہار گیا تو یہ کوئی حکومت نہیں ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جعلی نظام ہے. یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے, اب کس کو نہیں پتا. اچھا اب آپ جدوجہد کی بات کر رہے ہیں.
میرے خیال میں جتنا ظلم جبر فستائیت ان 3 سالوں میں ہوئی ہے، تو میں نے مارشلہ ضیاء کا بھی دیکھا ہے، مشرف کا مارشلہ بھی دیکھا ہے، اتنی سختی کبھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے 10,000 لوگ تحریک انصاف کے 9 مئی کے فاسٹ فلیگ آپریشن میں ان پر ایف آئی آر درج کر دی گئی. ہمارے جب بھی ہم نکلتے ہیں پرامن احتجاج کے لیے، ہمارے گھر توڑے جاتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا ہمارے کاروبار بند کیے جاتے ہیں؟ نہیں دیکھا. سب سے بڑھ کر یار یہ کبھی نہیں ہوا تھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ماوا تیاں پیڑا سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے. اس جعلی نظام کو چلانے کے لیے آپ نے کس طرح آپ نے عدت میں نکاح جیسا گھٹیا مقدمہ درج کیا، پھر آپ ان پہ جھوٹے آرٹیکل لکھواتے ہیں، اور پھر ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر پیشنٹ ہیں، آج 2 سال سے وہ جیل میں پڑی ہیں. میرے بھائی ایسا نظام تو کبھی نہیں دیکھا تھا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ہم جب بھی نکلے ہیں، آپ پنجاب میں ایک کام کریں نا، اتنا ان کو ڈر اور خوف ہے کہ پنجاب میں ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا جب عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، عدالتیں عملی طور پر ختم ہو گئیں، انشاءاللہ ات خدا دا ویر ہوندا. ثناء اللہ بھائی یہ بات میری آپ ذہن میں رکھ لیں. ہم یہ اگر ان کی بھول ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، انشاءاللہ عمران خان وہ ایک ہی کہتا ہوتا ہے، بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جب وہ حالات اب ان کے یہ ہو گئے ہیں کہ اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے یہ استثناء مانگتے پھر رہے ہیں. ڈر کس کا ہے؟ قیدی نمبر 804 کا، کہ یہ ہم ڈاکہ ماریں، ہم چوری کریں، ہم لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، ہم پر مقدمہ درج نہیں ہوگا. اگر ہم اتنے افیکٹو نہیں رہے یا عمران خان اتنے پاپولر نہیں رہے، تو میرے بھائی ہمیں صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت ہے مینار پاکستان پہ، لگ پتہ جائے گا کہ عوام کے دن آڑے. آج ثناء اللہ بھائی پورا پاکستان، بسر صاحب آپ کہہ رہے ہیں مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے دیں آپ کو، تو آپ کرتے کیوں نہیں ہیں مینار پاکستان پہ؟ پنجاب میں تو کوئی بھی آپ کا کارکن باہر نہیں نکلا، نہ اسے نکلنے دیا جا رہا ہے شاید. تو پنجاب میں تو بالکل ہی کام ٹھنڈا پڑا ہوا ہے. کے پی میں تو چلیں پھر سہیلا فریدی اب آگے ہیں، لیکن آ کے انہوں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا. ویسے آپ اتنے بھی معصوم نہیں ہیں جتنے معصوم بن رہے ہیں، اور اتنے معصومانہ سوال جو آپ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا پنجاب میں کیا ہے؟ آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں میرے بھائی. یہاں پر کوئی تحریک انصاف کا کارکن، آج میں آپ کو، میرا حلقہ ہارون آباد فوٹ آباد ضلع بھاول نگر ہے میرے بھائی. ہمارے ایم این اے ایم پیز کو چھوڑ دیں، ٹکٹ ہولڈرز کو چھوڑ دیں، ہر تحصیل کے اندر 10 15 پرچے درج ہیں. اس میں 10 نامزد کر دیے، اس میں 500 بندہ نامعلوم رکھا ہوا ہے. ہمارے ووٹرز، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جس کو چاہتے ہیں اس میں نامزد کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں. تو میں تو یہی تو بات کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں نکلتے نہیں ہیں. اگر ہم نکلتے نہیں ہیں، سر سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ تو اکیلے پھرتے رہے سڑکوں پر، کوئی کارکن ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتا تھا. تو ایک کارکنان نے تو خود آنا ہوتا ہے، اور قیادت یا ان کو اکٹھا نہیں کر پا رہی. پہلے آپ کو پتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب آپ کو کے پی سے آ کے لاہور میں ریسکیو کرنے آتے تھے. کیا سہیل آفریدی آئیں گے؟ سہیل آفریدی بھی تیار ہیں، اسی لیے تو یہ ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے. ہم سب لوگ تیار ہیں فائنل کال کے لیے. یہ تخت یا تختہ ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. انشاءاللہ یہ گولیاں چلائیں، ہمارے سینے حاضر ہوں گے. اس بار عمران خان صاحب کی فائنل کال آنے والی ہے، اس کو لیڈ سہیل آفریدی، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز کریں گے، اور ورکر سب سے اینڈ پہ ہوں گے. آج کیوں ملاقات نہیں ہونے دے رہے؟ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات اس لیے نہیں ہونے دے رہے کہ فائنل کال آنی ہے. ہم اسی، وہ کہتے ہیں نا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. جمہوریت زندہ باد. تو بسرا صاحب یہ تو فائنل کال تو پہلے بھی تھی، پچھلے سال نومبر کے مہینے میں ہی فائنل کال تھی. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ فائنل کالز آپ کی آئی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے گنڈا پور صاحب بھی تو آ رہے تھے نا، تو اب سہیل آفریدی آ کے کیا ایسا کچھ کر جائیں گے جس سے تبدیلی آ جائے گی؟ اچھا ثناء اللہ، مجھے خوشی ہوتی اگر آپ یہ کہتے کہ 26 نومبر کو جب آپ آئے تھے، کیا کبھی آپ لوگوں نے اس بات پہ ذکر کیا؟ کیا بسرا صاحب آپ کی پارٹی کے لوگوں میں اتفاق نہیں تھا؟ کوئی کہہ رہا تھا 10 لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 200 لوگ شہید ہوئے ہیں. تو اس طرح سے تو سارا پورا کنفیوژن تو آپ لوگوں نے پھیلائی ہے نا بعد میں. ثناء اللہ بھائی، ایک انسان کا خون انسانیت کا خون ہے. ان کے پاس صرف ایک ہی مائنڈ سیٹ رہ گیا ہے. بسرا صاحب یہ تو ایک لانگ ڈیبیٹ ہے نا، لیکن آپ کی قیادت جو تھی وہ غائب ہو گئی وہاں پہ. جو لوگوں کو لے کر آئے تھے وہ وہیں پر نہیں رہے، تو پھر تحریک کس طرح سے کامیاب ہونی تھی؟ ثناء اللہ بھائی، انشاءاللہ اس دفعہ قیادت آگے ہوگی، ورکرز پیچھے ہوں گے. اور آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا، ابھی آپ نے سہیل آفریدی کا بیان سنا ہوگا کہ گراؤنڈ تیار ہے،
पिच तैयार है, सिर्फ कैदी नंबर 804 के हुक्म का इंतजार है। वो हुक्म आएगा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इस दफा हम देखेंगे कि ये कितनी लाशें गिराते हैं, क्योंकि जब भी किसी हुकूमत का वो उसको डर होता है कि हमारी हुकूमत जा रही है, ना आंसू गैस से घबराने वाले हैं, दोबारा आएंगे, पर अमन आएंगे। किसी के हाथ में ना डंडा होगा ना लाठी होगी, एक भी गमला तक नहीं टूटेगा। बसरा साहब देखें, जितनी भी तहरीकें जो है कामयाब हुई हैं ज्यादातर पंजाब से ही निकली हैं। केपी में तो चलें ठीक है, आपकी हुकूमत है, पंजाब में इस वक्त क्या पोटेंशियल आपके पास है? पंजाब से क्या ये तहरीक शुरू होगी या हो सकती है, या अभी भी आपके जो कारकुनान हैं वो डरे हुए हैं और आप कह रहे हैं सख्तियां बहुत ज्यादा हमें? बहुत आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया सनाउल्लाह। इस बार पंजाब की हमारी जो मनसूबा बंदी होगी वो तब्दील होगी। इस बार हम लोग जब पंजाब से निकलेंगे तो चूंकि यहाँ पर आपने देखा था कि 26 नवंबर को पूरा पंजाब जो रास्ते इस्लामाबाद जाते थे सील कर दिए गए। यहाँ पर इवन यहाँ पे मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई थी, सब्जियों की शॉर्टेज हो गई थी, खाने पानी चीजों वाली की शॉर्टेज हो गई थी। ये बाकायदा मैसेज चलाया गया था, जिसे इस बार जब फाइनल कॉल आएगी पंजाब पहले पहुंचेगा। खा हम केपी किसी पॉइंट पे पहुंचे या हम इस्लामाबाद पहुंचे, इस बार इंशाल्लाह हर काफिला, हर जलसा, हर जुलूस, हर रास्ता डी चौक की तरफ जाएगा। इस बार हम देखेंगे कि ये फार्म 47 वजीर आजम, ये जाली वजीर दाखिला, ये जाली हुकूमत किस तरह बच पाती है। क्योंकि अब तो उसकी वजह यह है, देखें ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। लोग वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि आधा पाकिस्तान गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अफरा तफरी है। बलोचिस्तान के हालात देख लें, रात को वहां कोई सफर नहीं कर सकता। केपी के हालात देख लें, पंजाब के हालात देख लें, सिंध के, जीबी, कश्मीर। क्योंकि इमरान खान एक गुलदस्ता है, इमरान खान पाकिस्तान है, इमरान खान वाहिद फेडरेशन का लीडर है। तो इंशाल्लाह इस दफा हमारी जो मनसूबाबंदी होगी 26 नवंबर से मुख्तलिफ होगी, खास तौर पे पंजाब के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। तो इंशाल्लाह उसकी मनसूबाबंदी करेंगे, सब लोग पहुंचेंगे, लेकिन इस बार उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक ये फार्म 47 का बनाया हुआ जाली निजाम, ये जाली असम्बलियां, ये जाली वजीर आजम, जब तक इनकी छुट्टी नहीं होगी, आपके जो पुराने साथी हैं वो तो आपको बड़े मशवरे दे रहे थे कि जनाब आप मुफाहमत कर लें, आप मुज़ाकरात कर लें, आप बातचीत कर लें। फवाद चौधरी साहब ने एफर्ट की, इमरान इस्माइल साहब आए, महमूद मौलवी साहब आए, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिले। तो उनको क्यों लगता है कि आपके लिए रास्ता जो है वो बातचीत से ही निकलेगा? आप कह रहे 2 साल से आप जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उससे मिला क्या? आपको कुछ भी तो नहीं मिला। एक दफा बातचीत करके तो देखें। बातचीत सनाउल्लाह भाई, बातचीत की थी हम लोगों ने। तो हमें फार्म 47 के जाली वजीर आजम ने और जाली वजीरों ने पता क्या कहा था? हमने कहा हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। वो कहने लगे भाई ये हमारे बस का रोग नहीं है। दूसरी बात, अभी आप देखें कि सुहेल अफरीदी ने वजीर आजम से उन्होंने जब मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। उन्होंने कहा पूछ कर बताता हूं। तो मुझे बताइए कि जो हम कहते हैं, हम अगर मुज़ाकरा एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं तो हुकूमत के लिए नहीं करना चाहते। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, तो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करना पड़ेगा। और सबसे अहम तमाम इदारों का रोल मुतय्यन है। यही वाहिद हल है। वरना एक छोटा सा वाकया आप देख लेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं। क्योंकि एक चिंगारी पूरे इस निजाम को भस्म करके रख देगी। अवाम बहुत तंग है, अवाम भूख से खुदकुशियां कर रहे हैं, अवाम महंगाई से खुदकुशियां कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि जी फाइनल कॉल जो है वो आने वाली है, उसके बाद जो है ये हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकेगी। ऐसी ही बात असद कैसर साहब ने भी की है कि तहरीक जो है वो शुरू कर दी है और इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे, ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऑन ग्राउंड देखा जाए तो कोई खातिर खा शो जो है वो नहीं कर पा रही अपोजिशन जमातें। और हमने ये भी देखा कि रोड्स पर भी कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। मोबिलाइजेशन की बात की जाए तो वो भी नहीं हो रही। जो असल नज़र है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो खैबर पख्तूनख्वा में है। तो वहाँ से भी कुछ बिल्कुल ठंड प्रोग्राम ही है। और हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला की तो मुलाकात नहीं हो पा रही। नए वज़ीर आला तब्दील तो हो चुके और उन्होंने काबीना का इजलास भी रखा।
उसमें उन्होंने बात भी की, लेकिन अभी तक कोई सियासी जिद्दोजहद जिसे कहा जा सकता है, जिसे हुकूमत को कोई खतरा हो, ऐसा हो नहीं पा रहा। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर गहरी नजर है। फिलहाल छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्तेमाल और डिजिटल मीडिया के बढ़ते रुझानात पर। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया तेजी से तरक्की करता हुआ एक ऐसा ताकतवर प्लेटफॉर्म बन चुका है जो न सिर्फ इत्तलात की तरसील के अंदाज को बदल रहा है, बल्कि सियासत, मईशत, तालीम और समाज पर गहरे असरात भी मुरतब कर रहा है। नाज़रीन, सोशल मीडिया ने राय आमा की तश्कील, कारोबारी मौक़े के फ़रोग़ और नौजवानों की इजहार राय को नई सिमत दी है, जबकि फेक न्यूज़, साइबर क्राइम्स और रेगुलेशन जैसे चैलेंजेस भी साथ लाया है। आज डिजिटल मीडिया पाकिस्तान के समाजी और सकाफती ढांचे में एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है, जिसने मुल्क को आलमी डिजिटल रुझानात से जोड़कर एक नए दौर का आगाज किया है। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया ने जहां राब्ते आसान किए हैं, वहीं कई संगीन मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। फेक न्यूज का फैलाव माशरती तफरके को बढ़ाता है, जबकि साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हरासगी सार्फिन के लिए मुसलसल एक खतरा बनती जा रही है। इसके साथ प्राइवेसी की कमजोरी और पोलराइजेशन एक ऐसा माहौल पैदा करती है जहां जिम्मेदाराना इस्तेमाल की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इसी मौजू पर जी हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है मारूफ IT एक्सपर्ट हैं कमल चीमा साहिबा। कमल साहिबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कमल साहिबा, अभी एक हालिया एक रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है, जिसके मुताबिक जो इंटरनेट आज़ादी में पाकिस्तान जो है पिछले 15 बरस में भी हमने देखा है कि काफ़ी तनज़ली का शिकार है। और जिस तरह की क्वालिटी हमें इंटरनेट की पाकिस्तान में मिलती है, तो डिजिटल ग्रोथ इससे कैसे मुमकिन हो सकेगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो कुछ पिछले साल वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट के लिए VPN को इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, बहुत सारी वेबसाइट्स एक्सेस करने के लिए। जब आप VPN को यूज करते हैं तो आप पब्लिक इंटरनेट, जो आपका वो वाला इंटरनेट होता है जो कि कहीं पे कैश नहीं हुआ हुआ, मगर जो पब्लिक जो सबसी केबल के थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, उस इंटरनेट पे आप चले जाते हैं जो ग्लोबल इंटरनेट है। और उसका मसला ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम कैपेसिटी है उसकी, मेरा ख्याल है कि सिर्फ 4 टेराबाइट्स की कैपेसिटी है पाकिस्तान में, तो उस पर फिर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाती है। और फिर बहुत सारे सिक्योरिटी खदशात, और जब यहाँ पे कोई भी रैलीज वगैरह होती है उसकी वजह से भी इंटरनेट की बंदिश हमने देखी है। पिछले साल काफी ज्यादा देखी है, इस साल तो बहरहाल बेहतर है, कुछ कम है। तो उसकी वजह से भी जो है वो हमें इंटरनेट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में कैपेसिटी को, जो पाकिस्तान को कनेक्ट करती है केबल विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान में जो ओवरऑल इंटरनेट की जो स्पीड है वो बेहतर हो सकती है। अच्छा कमल साहिबा, ये बताइएगा, जो डिजिटल आज़ादी है पाकिस्तान में, उसको आप किस तरह से रेट करेंगी? क्योंकि यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है उस तरह से शहरी आज़ादी जो है मुयसर नहीं है। डिजिटल लोग यूज़ करते हुए डिजिटल मीडिया को लोगों को हिरास कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर पाकिस्तान का दूसरी दुनिया से कंपैरिजन किया जाए तो इस खास चीज़ में हम कहाँ खड़े हुए हैं? देखिए, पूरी दुनिया में ही सोशल मीडिया के एल्गोरिदम इस तरह काम करता है कि जो कंटेंट आप देखते हैं, आपको सोशल मीडिया के एल्गोरिदम उसी तरह का कंटेंट बार बार सजेस्ट करना शुरू कर देता है। सो लेट्स से कि आप कहते हैं कि आप एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है और आप कहते हैं कि द वर्ल्ड इज फ्लैट, दुनिया जो है वो फ्लैट है, तो आपको सारी वीडियोस ऐसी ही नजर आना शुरू हो जाएंगी जिसमें ये कहा जाएगा कि जी दुनिया फ्लैट है। तो आपको लगेगा उस सोशल मीडिया और आपकी फीड से आपको लगेगा कि यार वाकई दुनिया तो फ्लैट है, क्योंकि आपको उसी तरह की वीडियोस नजर आना शुरू होगी, क्योंकि दैट्स हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। तो इससे बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होती है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हामी है या आप किसी सोच के हामी है और आप उस तरह की वीडियोस देखते हैं, तो फिर आपको उसी तरह की वीडियोस बार बार सजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेशन इंक्रीज होती है और टॉलरेंस डिक्रीज होती है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का ही ये मसला है। मगर ऐसे लॉज होने चाहिए जो डिजिटल मीडिया में जो फेक न्यूज और जब किसी को हरासा किया जाता है, किसी को साइबर बुलिंग होती है, जिसमें पूरी दुनिया में ऐसे लॉज हैं और पाकिस्तान में भी है,
پاکستان میں ان لاز میں تھوڑی سی زیادہ میچورٹی کی ضرورت ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں ایگزامپلس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ دیکھا جائے کہ کہاں پہ اس طرح کے لاز امپلیمنٹ ہوئے ہیں جہاں پہ سائبر بلینگ کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا اور فیک نیوز کو ایڈریس کیا گیا. جیسے جیسے اے آئی بڑھ ہے ویسے ویسے فیک نیوز کو ایڈریس کرنا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ فیک ویڈیوز جو کہ بہت ریئلسٹک ویڈیوز ہیں وہ اب بننا شروع ہو گئی ہیں, فیک نیریٹیوز کریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کی آوازیں کاپی ہو جاتی ہیں, فون کالز فیک جو ہے وہ پوری کی پوری پروڈیوس ہو سکتی ہیں, جس کی وجہ سے آج کل کے اے آئی کے دور میں ریگولیشن ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کیپ اپ ود جو ریگولیشن ہے وہ اس کو جتنا اے آئی میں ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ریگولیشن پوری طرح سے اس کے ساتھ چل نہیں سکی. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے میرا خیال ہے پوری دنیا میں ہی آہستہ آہستہ یہ ریگولیشن بننا شروع ہو جائے گی کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے, کیونکہ ابھی تو یہ ایشو پوری دنیا میں ہی کافی بڑا ایشو بنا ہوا ہے. تو کنول صاحب جیسے کہ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور فری لانسنگ میں بھی پاکستان کے بہت سے نوجوان جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم یوٹیوب کنٹینٹ کریشن میں آ جائیں, ہم انسٹا پہ چلے جائیں, ہم ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا لیں تو کمائی بڑی اچھی ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں یوتھ کے لیے کون سا ایسا اسکل سیٹ ہے جو کہ ان کے لیے سیکھنا ضروری ہے؟ کون سی اسکلز, ڈیجیٹل اسکلز کی کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو لو اینڈ سکلز ہیں جس میں یہ ویڈیو ایڈیٹنگ, ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ, ورچوئل اسسٹنس, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, اس طرح کی سکلز جو ہے آپ 3-4 مہینے میں سیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں. کورسز پاکستان میں ہوتے ہیں, بہت سارے گورنمنٹ کورسز بھی اسپانسر کر رہے ہیں جو کہ آپ کو اس طرح کے سکل سکھا دیتے ہیں, مگر اس میں تھوڑی ارننگ ہوتی ہے. آپ مہینے کی ارننگ, اور وہ اب اور تھوڑی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اے آئی بہت سارے یہ چیزوں کو ٹیک اوور کر رہا ہے. تو اس لیے یہ, مگر جو ہائی اینڈ سکلز ہیں جو کہ پروگرامنگ جس میں آ جاتا ہے, فل اسٹیک ڈیولپمنٹ اور بہت سارے سکلز جو ہیں, اس کے لیے بہرحال آپ کو ایک سالڈ فاؤنڈیشن کمپیوٹر سائنس کی ہونا ضروری ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی جیسے ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہو گیا یا کانٹینٹ کریشن ہو گیا, تو یہ کانٹینٹ کریشن جو ہے یہ ہٹ اینڈ مس ہے. اگر آپ وائرل ہو جائیں, آپ کا کانٹینٹ وائرل ہو جائے تو پھر تو آپ پیسے بنا سکتے ہیں, مگر اگر نہ ہو تو یہ اس میں بہت تھوڑا, اس کی مونیٹائزیشن میں بہت تھوڑا پیسہ ہے آج کل. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا آپ کہ جیسے ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, آپ نے خود بھی بتایا کچھ لاز بھی ہیں, پیکا ایکٹ بھی ہمارے سامنے موجود ہے, اس میں کچھ ترمیم بھی ہو چکی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کو پرچے بھی ہوئے ہیں, سزائیں بھی انہیں ہو رہی ہیں. آپ اس چیز کے حق میں ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے کیونکہ آئین کا آرٹیکل 19A تو فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے, لیکن کیا یہ فریڈم ایبسلوٹ فریڈم ہے یا اس کی بھی کچھ باؤنڈریز ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تو کسی دوسرے کو ہرٹ کرنے کی بات آ جاتی ہے اور فیک نیوز کی بات آ جاتی ہے یا کسی دوسرے کی عزت پہ جسے کہتے ہیں کہ کسی کی ریپوٹیشنل ڈیمیج آ جاتا ہے, سائبر بلینگ آ جاتی ہے, ہراسمنٹ آ جاتی ہے, تو وہاں پہ تو لاز ڈیفینیٹلی ہونے چاہیے. مگر ویسے آزادی رائے جو ہے, جو کوئی اپنی رائے یا اوپینین دے رہا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ ریلیجس ہو, میرے اپنے خیال میں اس کی آزادی ہونی چاہیے. obviously ریلیجس سینسٹیوٹیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے, جیسے کہ ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ اینٹی سیمیٹزم, اسلاموفوبیا, اس طرح کی چیزوں کو تو کرب کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ لاز لانے کی ضرورت بالکل ہے. مگر اس کے علاوہ جو ویسے کوئی اپنے پولیٹیکل ویوز دینا چاہے یا کسی اور چیز کے بارے میں ویوز دینا چاہے تو اس پہ ضرور آزادی ہونی چاہیے. تو یہ بھی بتائیے گا, ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہم نے دیکھا ہے, معروف اینکر پرسن ہے شاہ زیب خان زادہ, وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے تو کسی بندے نے ان کو جو ہے ریکارڈنگ آن کر دی موبائل کی اور ساتھ میں ان کو ہراس کرنے کی کوشش بھی کی گئی. 2 ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ان کی صحافت پر اعتراض تھا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہراسگی سے کہا جا سکتا ہے. تو آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں جب کوئی پولیٹیکل فگرز یا سیلیبریٹیز جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ ان کو کبھی نہ کبھی کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے, کیونکہ ان کے اوپینینز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور ان سے سوال کیا جا سکتا ہے. مگر جب کوئی اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے اور ایک اپنے پرسنل اسپیس کے اندر ہے تو اس کو
اس طرح سے کٹہرے میں کھڑا کرنا یا ہراساں کرنا بہرحال اس کی فیملی پہ ایک سٹریس ضرور ڈالتا ہے. اور جو فیمس لوگ بھی ہوتے ہیں, جو سیلیبریٹیز بھی ہوتے ہیں, ان کی بھی بہرحال ایک نجی زندگی ہوتی ہے اور اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اچھا, پاکستان کے اندر جب سے فائر وال جو ہے انسٹال ہوئی ہے تو انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے بھی موقع آئے ہیں کہ بہت سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے جو انٹرنیٹ صارفین ہیں ان کو بڑی مشکلات ہیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگوں کو بڑا لاس بھی ہوا ہے اس میں, لیکن حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ فائر وال کو کس طرح سے انسٹال کیا گیا ہے, اور اس سے جو ہم آئی ٹی کے ایکسپورٹس بڑھانے کی جو باتیں بھی کر رہے ہیں, حکومتی دعوے بھی ہو رہے ہیں, کس طرح سے اس کو ریچ کریں گے پھر ہم؟ دیکھیں, ابھی تو یہ حکومت نے اگری نہیں کیا کہ فائر وال کی وجہ سے یہ سپیڈ کم ہوئی ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو دنیا میں کنیکٹیوٹی ہے, جو سب سی کیبلز ہیں ان میں بہت کم کیپیسٹی ہے, جس کی وجہ سے ایک جو وجہ بن سکتی ہے سپیڈ کم کرنے کی. مگر اگر یہ فائر وال کی وجہ سے ہوئی ہے تو دیکھیں باقی دنیا میں بھی فائر والز لگتی ہیں. اگر یہ فائر وال کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں ایشو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس فائر وال کی ڈیزائن میں یا اس کی جو انسٹالیشن ہے یا اس کی جو کیپیسٹی ہے اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایشوز ہے. اچھا, یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کا پاکستان میں آپ کے خیال میں کیا مستقبل آنے والے دنوں میں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی ویو ہے یا ایک ایسی نئی چیز ہے جس نے دنیا کو بہت بدل دیا ہے, پروڈکٹیوٹی بہت انکریز کر دی ہے, مگر اس کے اور بھی بہت سارے ریپرکشنز ہیں, اور پاکستانی یوتھ کو, اسپیشلی پاکستان کو گورنمنٹ لیول پہ اور ہر لیول پہ اس ویو کو ضرور رائڈ کرنا چاہیے, اس کو مس نہیں کرنا چاہیے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہمیں اپنے یہ اسکل اپنے یوتھ کو پڑھانے اور سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کو کیسے لیوریج کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے نئی اپلیکیشنز بن سکتی ہیں, تو اس میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اور دیکھیں پوری دنیا ہی جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہی ہے, تو پاکستان شوڈ ناٹ بی لیفٹ بیہائنڈ. پاکستان کو بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرنی چاہیے. بہت پرانی جو چیزیں ہو چکی ہیں, جیسے ایپلیکیشنز کا ایک دور آیا تھا, اس کو پاکستان نے تھوڑا بہت مس کر دیا. سائبر سیکیورٹی ایک بہت بڑی چیز بنی تھی, اس کو پاکستان نے کچھ حد تک مس کر دیا. تو اس طرح کی بہت ساری ویوز آئی جو پاکستان نے مس کر دی, یہ والی نہیں مس کرنی چاہیے. اچھا, ایک اور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن فراڈ جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور آئے روز ایسے واقعات ہمیں دیکھنے سننے کو ملتے ہیں. حکومتی سطح پر اور انڈیویجول سطح پر کون سے ایسے اقدامات ہمیں کرنے چاہیے تاکہ اس آن لائن یا سائبر کرائم سے ہم بچ سکیں؟ اس میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. جو زیادہ تر آن لائن فراڈ اور اسکیمز ہوتے ہیں وہ سوشل انجینئرنگ کے تھرو ہوتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کو بے وقوف بنا کے ان کے پاسورڈز کو یا ان کی پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن کو حاصل کیا جاتا ہے, یا پھر ان کے واٹس ایپ کو ہیک کیا جاتا ہے, ان سے او ٹی پی انہی کو کال کر کے ان سے لیا جاتا ہے. تو یہ اس کے ایک تو اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, اور دوسرا جن اداروں کے پاس, جن ٹیلکو کمپنیز کے پاس یا اور اداروں کے پاس ہماری انفارمیشن ہوتی ہے, پاسورڈز ہوتے ہیں, وہاں پہ ان پہ پراپر ایسی ایکٹس ہونی چاہیے کہ ہماری انفارمیشن کو پراپرلی پروٹیکٹ کیا جائے. اس انفارمیشن کو جو ایکسس کرتا ہے اس کا ایک ٹریل رکھا جائے, اس کا ایک لاگ ہو کہ کس نے ایکسس کیا, کب ایکسس کیا. نیڈ ٹو نو بیسس پہ ہی ان کے جو اپنے امپلائیز بھی ہیں وہ بھی نیڈ ٹو نو بیسس پہ اس کو ایکسس کریں. سارے پاسورڈز جو ہوتے ہیں وہ انکرپٹڈ پڑے ہوئے ہوں, اور اس طرح کے لاز ہو جو کہ بہت ساری باقی دنیا میں ہے, جو کہ انشور کرتے ہیں کہ پرائیویسی کو برقرار رکھا جا سکے, اور اگر کوئی بھی ایسا بریچ ہوتا ہے تو اس پہ سخت ایکشن ہو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور جی ڈیجیٹل ایج ہے اور پاکستان کی یوتھ تو ہے بھی تعداد میں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو سمت اس کی متعین ہونی چاہیے, اور کس طرح سے ہم آئی ٹی کے شعبے میں مزید ترقی کر سکتے ہیں, کس طرح سے آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھایا جا سکتا ہے, کس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں لوگ بچے آ سکتے ہیں, کون سا ایسا اسکل سیٹ ہے جس پہ ہم نے آج بات بھی کی ہے. اور خاص طور پر اگر بات کی جائے تو فیک نیوز کے حوالے سے, جو کہ پوری دنیا کے لیے, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. فیک نیوز سے کس طرح سے بچنا ہے, پروپیگنڈا سے کس طرح سے بچنا ہے. حال ہی میں ہم نے یہ بھی
دیکھ لیا کہ جب پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس وقت بھی کافی پروپیگنڈا کیا جاتا رہا، اور پھر کس طرح سے سٹیٹس کو ویریفائی کس طرح سے کرنا ہے، حقیقت کس طرح سے آپ تک پہنچے گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں ڈیجیٹل معاملات کے اندر، اور اس پر ہمیں گہری نظر بھی رکھنی چاہیے. اور خاص طور پر فریڈم آف اسپیچ کی اگر بات کی جاتی ہے تو یہ اس پر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ جناب دیر از نو ایبسلوٹ فریڈم، اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں اور اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. فی الحال کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.